5 अगस्त गासिब भारत के गासिबाना इक़दामात का दिन, जब मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके पूरी वादी को जेल में तब्दील कर दिया गया। सियासी क़यादत नज़रबंद कर दी गई, आबादी के तनासुब में तब्दीली की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में मरकज़ी वॉक की जाएगी। कश्मीरियों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। भारतीय इक़दामात कश्मीर तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा और उनकी आवाज़ को हर इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर पूरी क़ुव्वत से बुलंद करता रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा, भारतीय फौजी महासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बायस हैं। भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खत्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। ISPR का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कश्मीरी अवाम की साबित कदमी और जुर्रत को खराज तहसीन। भारत ने गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात का फैसला किया था। इन इक़दामात का मकसद कश्मीर की मुतनाज़ी हैसियत को तब्दील करना था। भारत की एकतरफा इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे सस्ता होकर 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे की कमी। नए नर्ख 385 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ आज के लिए होगा। तेल की कीमतों में बड़ी कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 5% से ज़ायद गिरकर $78.30 पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 5% से ज़ायद गिर गई। WTI $74.98 फी बैरल का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। ईरान अमरीका जंग और खलीजी मुल्कों पर जंग के असरात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार अहम दौरे पर उर्दन रवाना हो गए। 5 अगस्त को बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम से भी मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का दौरा उर्दन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार है। अमरीका का ईरान से अब नहर खोलने पर बातचीत में पेशरफ्त का दावा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना बेसेंट ने भी आज अब नहर खुल जाने की तवक्को ज़ाहिर कर दी। जहाज़ों की आमदोरफ्त आज़ादाना होगी। मुआहिदे के तहत ईरान को किसी किस्म की रियायत न देने का भी दावा। कतर का सालिसों की तरफ से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त करने का दावा। सालिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, ओमान और कतर मुज़ाकरात में सहूलतकारी और पैगामात के तबादले में किरदार अदा कर रहे हैं। फ़रीक़ैन को बराह रास्त बातचीत पर आमादा करना पहली कोशिश होगी। अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी हुकाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। तबाहकुन कार्रवाई से पहले डील का आखिरी मौका है। मुजव्वज़ा बातचीत के तहत पहले आबना हुर्मुज़ खुलेगी, फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत होगी। हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। ईरान से कॉल आई कि बराए करम हमला ना करें, मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर का दावा।
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دینے پر غور سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ صدر پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی سے اختلافات کی خبروں کی بھی تردید۔ ایرانی صدر نے واضح کیا کہ وہ عہدے پر برقرار رہیں گے اور بحیثیت صدر کام جاری رکھیں گے۔ ان کی حکومت اور مسلح افواج میں مکمل رابطہ ہے، کبھی استعفے کا فیصلہ کیا تو وہ اس کا خود اعلان کریں گے۔ یمن کے قریب سمندر میں بھارتی بحری جہاز پر حملہ، پروجیکٹائل لگنے سے جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ حملے کے 13 ارکان محفوظ، یمنی کوسٹ گارڈ نے حملے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ بھارتی وزارت بحری امور کی تصدیق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں ایمرجنسی اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے این ڈی ایم اے کی کوششوں کو سراہا۔ انسانی جانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے تیاری، مختلف اداروں کے مابین مؤثر باہمی رابطے اور فوری رد عمل کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کی مسلح افواج امداد، بچاؤ اور بحالی کے آپریشنز میں سول انتظامیہ اور این ڈی ایم اے کی معاونت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، فیلڈ مارشل کی یقین دہانی۔ مظفر آباد میں ایل اے 27 میں مکمل اور ایل اے 28 کے 57 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ، دن بھر گہما گہمی گنتی کے بعد حتمی نتائج کا انتظار۔ پیپلز پارٹی کا ایل اے 28 کے 2 پولنگ سٹیشنز پر جعلی ووٹنگ اور پولنگ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام۔ دونوں پولنگ سٹیشنز پر غیر قانونی طور پر بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگائے گئے، اہل ووٹرز کو حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکا گیا۔ جیالے امیدوار بازل نقوی نے چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتشاری اور شرپسند ایجنڈا ایک بار پھر آشکار۔ نیلم میں پولنگ سٹیشن پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی جانب سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا شرمناک واقعہ، پولنگ کے دوران صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر جمہوریت میں جب ایسا کوشچن آتا ہے، وزیر اعظم کے لیے آئینی، قانونی، جمہوری اور مورلی اعتبار سے لازم ہوتا ہے کہ فی الفور اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے، جس کو لینے سے وزیر اعظم قاصر رہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا مطالبہ، موجودہ حکومتی نظام مکمل طور پر عوام کا اعتماد کھو چکا۔ اہم اتحادی نے وزیر اعظم کو چور راستے سے اقتدار پر قابض قرار دے دیا۔ وزیر داخلہ نے بھی موجودہ نظام پر سوال اٹھایا۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، قومی حکومت تشکیل دی جائے تاکہ نئے صوبوں کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے۔ ڈان نیوز سے گفتگو۔ سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹ شعبے میں اہم فیصلے، آئندہ ماہ ای وی ٹیکسی سروس شروع اور اکتوبر میں مزید 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کو یونیورسٹی روڈ پر مکسڈ ٹریفک لائن کا ایک حصہ آئندہ ماہ کھولنے کی ہدایت۔ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے ڈیپوز مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کرنے پر زور۔ لاہور کے تھانہ غازی آباد میں ذہنی معذور بھکاری لڑکی سے مبینہ زیادتی، ڈی آئی جی نے تھانے دار سمیت 78 اہلکاروں پر مشتمل پورے عملے کو معطل کر دیا۔ اے ایس آئی لڑکی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لایا، گیٹ پر موجود سنتری کے پوچھنے پر بتایا تفتیش کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن روم میں لے جا کر زیادتی کی اور پھر موٹر سائیکل پر ہی واپس چھوڑ آیا۔ لاہور میں انویسٹیگیشن پولیس ٹاؤن شپ کی زیر حراست 2 خواتین ملزمان پراسرار طور پر ہلاک ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق دونوں خواتین منشیات کے زیادہ استعمال کے باعث چل بسیں۔ انمول اور آمنہ نامی خواتین کو چوری اور دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کراچی میں میر رضا علی کی موت کے کیس کی تفتیش میں مزید پیش رفت، ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی۔ کچرا چننے والے کو لاش کے قریب 8 منٹ تک موجود دیکھا جا سکتا ہے۔ پستول لے جانے کا شبہ، میر رضا کی ایپل واچ کے ڈیٹا سے بھی اہم معلومات مل گئیں۔ آئی فون کو بھی ڈی کوڈ کرنے کی کوششیں جاری، پولیس کو لاش کے نمونے کے کیمیائی تجزیے کا بھی انتظار۔
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے منصوبے کی مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔ رواں مالی سال میں پی ٹی وی کے لیے بھی 13 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان اور ایران کا دوطرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا عزم۔ سرمایہ کاری، رابطہ کاری اور نجی شعبے کے تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر تجارت جام کمال کی زیر صدارت پاکستان اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں 10واں جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ ایرانی وزیر تجارت نے پاکستان کو طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دے دیا۔ آئی ایم ایف سے مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی سہولت پر مذاکرات جاری ہیں، لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔ آئی ایم ایف کو قائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر بجلی کا ماہرین کے سوالات کے جوابات میں انکشاف۔ کہا سہولت سے ملک میں بجلی کا استعمال بڑھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چیئرمین ایف بی آر کی کراچی میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور بزنس کونسل کے وفود سے ملاقات۔ زیر التوا ری فنڈز کی جلد ادائیگی یقینی بنانے اور طریقہ کار کو سادہ بنانے کی یقین دہانی۔ جائز کاروباری اداروں کو ہراساں کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، ٹیکس حکام کو وارننگ۔ وفاقی حکومت نے گندم کی درآمد پر عائد تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے استثناء دینے کی تیاری شروع کر دی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے گندم کی درآمد پر ٹیکسوں اور ڈیوٹیز سے چھوٹ مانگی ہے۔ حکومت نے 10 لاکھ میٹرک ٹن تک گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلوچستان، آزاد کشمیر، جی بی، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب کا الرٹ جاری۔ پشاور، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور میں حضرت آتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات ختم ہو گئیں۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری۔ عرس کے دوران محافل سما اور محافل نعت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹ پر 103 رنز بنا لیے۔ میزبان ٹیم نے پاکستان پر 60 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ عبداللہ شفیق نے سنچری سکور کی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 344 رنز سکور کیے تھے۔ مائیکل اسمتھ پاکستان مینز ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر۔ پی سی بی نے مائیکل اسمتھ کی تقرری کی تصدیق کر دی۔ مائیکل اسمتھ ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے۔ 46 سالہ مائیکل اسمتھ کو 2 سال کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ مائیکل اسمتھ لیول 4 کوچنگ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں۔ مائیکل اسمتھ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ کامن ویلتھ گیمز میں میڈل حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون باکسر فاطمہ زہرا کی وطن واپسی۔ اگلا ہدف ایشین گیمز میں میڈل جیتنا قرار دے دیا۔ باکسنگ مشکل کھیل نہیں، محنت کر کے لڑکیاں آگے نکل سکتی ہیں۔ فاطمہ زہرا کی کرکٹ کی طرح سپورٹ کرنے کی اپیل۔ اور گوئٹمالا کا فوگو آتش فشاں پھٹ پڑا۔ پہاڑ سے تیزی کے ساتھ لاوا بہہ نکلا، قریبی آبادیاں خالی کرا لی گئی۔